أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے ان میں بہت سے لوگ یسارعون دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں. کون سے؟ منہم، ان میں سے، یعنی یہ جن کا تذکرہ اوپر چل رہا ہے ان منافقین کا، ان یہودیوں کا، ان میں سے بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے بھاگتے ہیں. یسارعون کوشش کرتے ہیں فی الاسم، تین چیزوں میں. ایک تو گناہ میں، یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ریس لگا لیں کہ کون گناہ زیادہ کرتا ہے، ایک چیز. دوسری چیز فرمائی والعدوان، اور زیادتی میں. اور تیسری چیز فرمائی ہے کہ اکلہم السحت، اور حرام کھانے پر. یہ تین کام ایسے ہیں کہ یسارعون، مسارعت سے، تیز، جلدی، سرعت، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ایسے یہ کام کرتے ہیں. تینوں گناہ جیسے ان کی دوڑ لگی بھی ہو. مفسرین نے اس سے یہ مفہوم مراد لیا. تین گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ ایک تو یہ گناہ وہ کرتے ہیں جو عام ہیں، اور جب اس کا تجزیہ کیا محققین نے تو وہ کہتے ہیں سارے وہ گناہ جن کی بنیاد انسان کی زبان ہوتی. انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے اس کا منبع اور مرکز تو دل ہی ہوتا ہے، مگر ظاہری اعضاء میں سے تین اعضاء ایسے ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. ایک کان اور ایک زبان اور ایک آنکھیں. ان تینوں کی احتیاط شریعت نے بتایا ہے کہ ضروری، کہ تمام وہ باتیں جو زبان سے ہوں اور جو آنکھ کے دیکھنے سے اور جو کانوں کے سننے سے، ان سب پر کنٹرول کرو، تب جا کر گناہ سے باز رہو گے، بچو گے. اور اسی وجہ سے جو پرانے مشائخ تھے نا، وہ بیعت بھی ان چیزوں پہ لیا کرتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں بیعت کے لیے حاضر ہوا حضرت کے پاس اجودن میں، تو شیخ کبیر حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیعت لی، اور بیعت میں یہ فرمایا کہ ان تمام گناہوں سے توبہ کرو جو تمہاری زبان سے اور آنکھوں سے، اور انسان غور کرے تو گناہوں کے مرکز یہ بن جاتے ہیں کہ انسان کے ذریعے. اور یہاں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان یہودیوں کو یا ان منافقین کو دیکھو، یسارعون فی الاسم، ان گناہوں کی طرف لپکتے ہیں جن کی بنیاد زبان بن جاتی. جھوٹ بولنا، جاسوسی کرنا، یہ پچھلی آیات میں آیا تھا نا کہ سماعون، پلے درجے کے جھوٹ سننے والے، جا کر جاسوسی کرنے والے، مسلمانوں کی رپورٹنگ کہیں اور جا کر کرنے والے. یہ ہے وہ گناہ جو زبان سے. اس لیے آدمی بچے اس چیز سے، اور خاص طور پر یہ جو خواتین ہیں نا، ان کی زبان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں، مرد پھر بھی محفوظ رہتے ہیں. یہ زبان بہت نیچے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اس سے بڑا بچنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا گیا اللہ کے رسول، ایک عورت صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور اس کے ہمسائے اس کی زبان سے محفوظ ہیں، اور ایک نفل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے نفلی، دن رات عبادت میں، اور اس کی زبان بہت چلتی ہے. تو کون سی اچھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اچھی ہے جس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ. غیبت، چغلی، یہ دوسروں کے معائب بیان کرنا. بڑے بڑے لوگ، ان کی مجلسیں اب غیبتوں سے پاک نہیں ہوتی. آدمی جائے تو کہاں جائے؟ اس لیے بچائے اپنے آپ کو ہمیشہ، نہ غیبت میں پڑے کسی کی. کیا فائدہ بھائی؟ نیکیاں پہلے کی کتنی ہیں زندگی میں، اور فرض کر لو بہت نیکیاں کر لی ہیں، قبول ہو گئی ہیں،
تو قیامت میں پتا چلے کہ کاٹ کے اس کے کھاتے سے دوسرے کھاتے میں چلی گئی تھی، تو فائدہ کیا ہوا؟ پھر دنیا میں قربانی بھی دی اور دنیا میں نیند بھی چھوڑی، مزے بھی چھوڑے، نیکی کے لیے نیکی کی اور وہ کما کر دوسروں کو دے دی۔ اس لیے اس غیبت میں بڑا مزہ ہے، زبان کا چسکا ہے نا، علیاذ باللہ کسی کو لگ جائے پھر جب تک غیبت نہ ہو چین نہیں آتا۔ تو خواتین میں خاص طور پر یہ گناہ پایا جاتا ہے بڑے وسیع پیمانے پہ۔ اسی طرح بغیر کسی وجہ کے جھگڑنا، شوہر کی اور لوگوں کی بے ادبی، احترام میں کمی، یہ سب چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اللہ نے یہاں پر یہ گناہ یہودیوں کا گنا ہے کہ فرمایا ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاسم، تم دیکھو گے بہت ایسے لوگوں کو، یہ عوام کی غلط کاریاں ہیں، یہ اس گناہ میں بڑی جلدی لپکتے ہیں کہ کسی طرح اس گناہ میں پڑیں۔ والعدوان، اور دوسرے گناہ کا بتایا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا گناہ تم ان کا دیکھو، زیادتی کرتے ہیں، اور اس زیادتی کرنے کی اصل غصہ ہے، غصہ آتا ہے نا، اس کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے غصے کو قابو میں رکھے، وگرنہ غصے کی بنیاد پر جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ سے بہت دور کر دیتے ہیں، اور ظلم کا ارتکاب کرتا ہے غصے کی حالت میں، تو غصے کی حالت پر قابو رکھنا چاہیے۔ اور جب بھی غصہ آئے آدمی یہ طے کر لے ہمیشہ کے لیے کہ غصے کی حالت میں مجھے کچھ کرنا نہیں، 100% حق پہ بھی ہوں تو بھی کچھ نہیں کرنا۔ غصے کی حالت میں اٹھ جائے، اس چیز کو سامنے سے ہٹا دے جس پہ غصہ آ رہا ہے، خود ہٹ جائے، پانی پی لے، گھر سے نکل جائے، کچھ کر لے، مگر غصے پہ عمل نہیں کرنا۔ بس یہ طے کر لے جب آدمی، اور اس کی پریکٹس کرتا رہے کہ غصے پر عمل نہیں کرنا، اور جب غصہ اتر جائے پھر سوچے کہ اصل صورتحال کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، وگرنہ ہو جاتی ہے زیادتی، جس کو اللہ نے یہاں پر عدوان کہا ہے، اور یہ قبر میں تاریخی ہو جائے گی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو آدمی اپنے غصے کو نافذ نہ کرے، باوجود اس کے کہ اسے قدرت ہو غصے پہ عمل کرنے کی، اس کے باوجود وہ غصے پہ عمل نہ کرے، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ جنت کے درمیان میں ایک گھر اللہ سے قیامت میں لے کے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کو جو صحیح حدیث میں آیا ہے یاد رکھنا چاہیے۔ مت غصے میں آئے، آ جاتا ہے طبعاً، اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، غصہ آ جاتا ہے، عمل نہ کرے۔ اور اسی یہ حدیث میں دوسری جگہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی اپنے غصے کو پی لے، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ خدا اسے مرنے سے پہلے پہلے ایمان کا مزہ چکھائے گا کہ ایمان کیا چیز ہے، یعنی اسے اللہ انشراح دے دے گا، دل کھل جائے گا اس کا۔ مراد یہ ہے کہ خوش ہوگا ایمان پہ، پورے یقین کی قوت دل میں آ جائے گی کہ الحمدللہ میرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ غصے کو پینے میں اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے کہ اس کی زندگی اسلام اور ایمان پہ کھل جائے گی۔ اور آپ خود جانتے ہیں کہ جس چیز کے متعلق آدمی کو اطمینان نہ ہو وہاں کیا عمل کرتا ہے، اور اطمینان ہو تو کیا عمل کرتا ہے، بنیاد میں فرق پڑ جاتا ہے۔ کہ دوسری چیز بتائی ہے کہ ظلم اور زیادتی یہ نہ کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں جو اپنے شوہروں سے بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگتی ہیں، آپ نے فرمایا بس یہی ہیں جو پکی منافق ہیں، شرعی عذر کچھ نہیں ہے، کوئی بات ہو گئی، گھر ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور بات بے بات کہنا کہ جی میرا تو ٹکٹ کٹا دیں، میں تو چلتی ہوں اپنے گھر، مجھے تو چھوڑ دیں، میں تو بس اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اور طلاق کے مطالبے، خلا کے مطالبے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر شرعی عذر کے، بغیر شریعت کی کسی وجہ کے جو عورتیں ایسی کہتی ہیں،
اپنے شوہر سے، بس یہ ہیں پکی منافق عورتیں۔ اور مردوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ جو لوگ غصے کے بل بوتے پر دوسروں کو ستاتے ہیں، قیامت میں ان کا بھی حساب ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز اللہ نے فرمائی ہے وہ اکلہم السحت، اور حرام کھانے میں شیر ہیں، بادشاہ ہیں حرام کھانے میں۔ یہ ہے جو تباہی کی جڑ ہے کہ انسان لقمہ جب حرام کا کھا لے تو عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بچے اور اپنے آپ کو بچائے کہ حرام کا پیسہ کھائے، اور دونوں طرح سے حرام ہو جاتا ہے۔ ایک تو جو چیز سرے سے حرام ہے اس کا کھا لینا، مردار ہے، اس قسم کی چیزیں، پورک ہے، اور ایک یہ ہے کہ چیز تو جائز ہے لیکن جس پیسے سے خریدی گئی ہے یہ پیسہ حرام۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور 10 روپے کا کپڑا پہنتا ہے 10 درہم کا، اور آپ نے فرمایا 9 درہم اس میں حلال کے ہوتے ہیں اور ایک حرام کا، اور اللہ فرماتے ہیں ما دام علیہ، جب تک اس کے جسم پر یہ کپڑا ہے ہم اس کو ثواب نہیں دیں گے، اس نماز کا ہم اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے جن لوگوں کو تقوی نصیب کیا تھا، خالص حلال کا پیسہ جب آتا تھا نا، جس کے متعلق انہیں 100% یقین ہوتا تھا کہ یہ حلال ہے، اس سے کپڑے بنوا لیتے تھے، اس سے کھانا کھا لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ کھانے کا لقمہ حلال کا ہوگا، کپڑے حلال کے ہوں گے تو نماز ہو جائے گی، اللہ کے ہاں سے اجر ملے گا، عبادت ہو جائے گی۔ دیوبند میں ایک صاحب تھے اور اس کے وہ سال میں ایک مرتبہ دعوت کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے اساتذہ کو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انتظار رہتا تھا کہ وہ دعوت کب کرے گا۔ اور دعوت میں ہوتا کیا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے کہ وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ آدمی تانگا چلاتا تھا، کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، اور وہ لا کر پیسے بڑے بڑے اساتذہ کو دے دیتا تھا اور کہتا تھا بھائیو یہ اپنی دعوت خود ہی کر لینا، اور یہ ہنڈیا ہے اور اس میں چاول ابال لینا اور چاول خود ہی منگا کے خود ہی کھا لینا۔ تو حضرت کہتے تھے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، اس دعوت کا بڑا انتظار، تو میں نے ایک دن مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت اس کا کیوں انتظار ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے حدیث جو تھی یہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ سے پڑھی تھی، نانوتا میں ان کی قبر ہے ابھی بھی۔ ہم گئے تھے تو وہ مین روڈ جو نانوتا سے گزر رہی ہے اس سے 5-10 فٹ کے فاصلے پر ہی ہے، کبھی روڈ اب بڑی ہوئی تو وہ قبر شاید اس میں آ جائے، ہوگا کسی زمانے میں پرانا قبرستان، اس کے بیچ میں سے روڈ گزری۔ تو ہم نے پوچھا حضرت کیوں انتظار اس کا رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میاں 1-2 لقمے ہی آتے ہیں ہر ایک کے حصے میں، لیکن اس کھانے کے بعد یہ تجربہ ہے کہ مہینہ سوا مہینہ تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی، اتنا اثر ہے اس کے کھانے۔ تو پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا میں کیا کرتا ہوں، گھوڑا تانگا یہی چلاتا ہوں اور سارا دن گھاس کھودتا رہتا ہوں اور گھاس بیچتا ہوں نا۔ اس نے کہا ہاں، اس نے کہا کہ میں گھوڑے والوں کو گھاس بیچتا ہوں، بس سارا دن جنگل میں پھر کے گھاس کاٹتا رہتا ہوں اور لا کر یہ بیچ دیتا ہوں، اور اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک میری بیٹی ہے بیوہ ہو گئی ہے اسے دے دیتا ہوں، اور تیسرا یہ حصہ ہے پائی جوڑتا رہتا ہوں، سال میں جب زیادہ پیسے ہو جاتے ہیں پھر مولوی صاحبان کو دے دیتا ہوں کہ لو اپنی دعوت کر لو، خود ہی کھاؤ۔ یہ اس حلال کے لقمے کا اثر تھا کہ حرام کا پیسہ آدمی کی ساری عبادت اور تقوی کو زائل کر دیتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرام کے پیسے میں نہ پڑے، اس لقمے کو نہ کھائے، یہاں تک کہ جہاں یہ پتا چل جائے کہ یہاں حرام کا کھانا ہے مت چاہے آدمی کو۔ کیا فائدہ اپنے اندر کے نور کو جو تھوڑا بہت اللہ نے عنایت فرمایا اس کو ضائع کرے۔ اکلہم السحت، اللہ نے کہا ہے ان کو دیکھو، ان یہودیوں کو یہ تیسرا گناہ ہے، حرام کھانے پہ ٹوٹے پڑتے ہیں،
یسارعون کا ترجمہ کر رہے ہیں، ٹوٹے پڑتے ہیں، یعنی اتنی جلدی ہے انہیں کہ کسی طرح یہ 3 گناہ کر لیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، کیا ہی برا عمل ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے گناہوں کی کیفیت جو بیان کی ہے نا قرآن پاک میں مختلف قوموں کی، وہ اسی طرح کے الفاظ ارشاد فرمائیں۔ یہاں فرمایا ہے کہ دیکھو ان کو اتنی جلدی میں ہے کہ کسی طرح یہ گناہ کر لیں، ایسی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جہاں خدا نے ذکر کیا ہے وہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ یہرعون علیہ، وہ جب انہوں نے ان لڑکوں کو دیکھا تو دیوانہ وار بھاگے، پاگل ہو گئے تھے، بھاگ رہے تھے کہ اتنے خوبصورت لڑکے۔ یہ چیزیں تو گناہ اور اس کی دعوت جب انسان کے حواس پر قابو پا لیتی ہے تو پھر یہ حالت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، کیا برے کام ہیں جو یہ کر رہے تھے۔ یہ تینوں گناہ جن کا تعلق انسان کی زبان سے، آنکھوں سے اور کانوں سے ہے، اور غصہ جو اندر کی کیفیت ہے، اور حرام کا کھانا، وہ تمام ذرائع اس میں آ گئے جن کے ذریعے سے حرام کوئی کماتا ہے۔ خدا نے تینوں کی مذمت کر دی اور فرمایا بہت ہی برا کام ہے جو یہ کر رہے تھے۔